نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ کی ذات نے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ نصیب کیا، اور اب رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کے بارے میں یہ فرمایا، اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ پہلا رحمت والا عشرہ ہے اور دوسرا مغفرت والا عشرہ ہے، اور تیسرا آگ سے آزادی والا عشرہ ہے۔ اللہ یہ بعد والے دونوں عشرے نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ یہ تقسیم خدائی ہے، اور اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹے دیتے ہیں۔ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور بعض وہ ہیں جن کو بیٹے بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بیٹیاں بھی دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جن کو چاہتے ہیں انہی کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بغیر اولاد کے رکھتا ہے، نہ ان کے لیے بیٹی ہیں نہ بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اولاد کا تذکرہ کیا ہے نا، تو پہلے تذکرہ بیٹیوں کا کیا ہے۔ کیا کہا؟ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اناث بیٹیوں کو کہا جاتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اور جنہیں چاہتا ہے اللہ بیٹے دیتا ہے۔ بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور بیٹے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں نعمتوں کے ساتھ نوازے، جو محروم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دونوں نعمتوں کے ساتھ نوازے۔ لیکن اس سلسلے کے اندر بیٹیوں کی تحقیر کرنا اور ان کو گھٹیا سمجھنا اور ان کو اپنے لیے کمزوری کا باعث سمجھنا، یہ دین اور اسلام سے بہت دور بات ہے۔ اس کا دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جاہلانہ بات ہے، اور اسلام سے پہلے کی بات ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو مٹا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیوں کے ساتھ نوازا ہے۔ سب سے چھوٹی بیٹی پیاری حضرت فاطمہ ہیں، زینب ہیں، ام کلثوم ہیں، اور حضرت رقیہ ہیں۔ زینب، ام کلثوم، رقیہ، یہ جنت البقیع میں آرام کر رہی ہیں۔ جب داخل ہوتے ہیں الٹے ہاتھ میں سامنے یہ تینوں صاحبزادیاں وہاں پر موجود ہیں۔ اور حضرت فاطمہ کے بارے میں روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں جالیوں سے ایک قبر سی نظر آتی ہے۔ کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کی وہ قبر ہے، کیونکہ علامات یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا گھر جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل قریب تھا، اور ساتھ تھا یہ ان کی قبر ہے۔ بہرحال اور روایات بھی ہیں۔ آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے۔ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے ساتھ آپ کا بہت پیار تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کا دل دکھایا اس نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے تو ملاقاتوں میں سب سے آخر میں پیاری بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے تھے اور ان کے ساتھ ملاقات کرتے، اور جب ملاقاتوں کا سفر سے واپسی پر سلسلہ شروع ہوتا تو سب سے پہلے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر میں جاتے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے ان کے ساتھ ملاقات کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے 2 بیٹے حسن اور حسین کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، اور آپ نے ان کو جنت کے پھول ارشاد فرمایا، کہا، اور آپ نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ،
جنت کے سرداروں کے، جوانوں کے یہ میرے دو شہزادے جو ہیں یہ سردار ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، بیٹیوں کے بارے میں اپنے بڑے حقوق بیان کیے ہیں۔ فرمایا بیٹیوں کے بارے میں 3 چیزیں طے ہیں جو آپ نے بیان کی۔ جس کی 3 بیٹیاں ہیں، یہ 2 بیٹی ہیں یا بہنیں ہیں، ان کی پرورش کی اور ان کو ان کے گھر تک پہنچایا۔ فرمایا کہ یہ اس کی خدمت اس کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک بشارت ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا جس کی 3 یا 2 بیٹیاں ہیں، اور ایک روایت میں 1 بھی آتی ہے، ان کی پرورش کرتا ہے تو یہ خدمت اس کے لیے جنت کے دخول کا ذریعہ بنے گی۔ اور تیسری بشارت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ 2 انگلیاں شہادت کی اور درمیان والی، آپ نے فرمایا کہ جس طرح یہ جڑی ہیں بیٹیوں کی اور بہنوں کی خدمت کرنے والا جنت میں داخل ہوتے وقت اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹیوں کا طعنہ دینے والے، بیٹیوں کا حق مارنے والے، بہنوں کو ترکے کی تقسیم کے اندر ان کا حصہ نہ دینے والے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں۔ جاہلیت کے اندر تھا کہ لوگ عیب سمجھتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ایسا بھی تھا کسی نے 4، 8، 10 بیٹیوں کو اسی طرح قتل کر دیا۔ کتب حدیث کے اندر واقعہ ہے، دل نہیں چاہتا، اتنا دردناک قسم کا ایک واقعہ ہے۔ بیان کرنے والا کہتا ہے میری بیٹی تھی اور ذرا سمجھدار ہو گئی تو میرا جی چاہا کہ اس کو مٹا دوں۔ میں نے پہلے سے پروگرام بنایا تھا، بیوی سے کہا کہیں میں نے جانا ہے اور بیٹی کو ساتھ لے گئے۔ اور آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ بیٹیاں کتنی خوشی خوشی جب باپ ان کو ساتھ لے جاتا ہے۔ اس گھرے کے اندر اس بیٹی کو داخل کیا جو پہلے سے تیار تھا اور کہا کہ بیٹی تم نے مجھے مٹی دینی ہے، اور پھر اس کے بعد مٹی ڈالنی شروع کی۔ تو بیٹی کہتی ہے ابو میرے اوپر مٹی گر رہی ہے، ابو میرے اوپر مٹی آ رہی ہے، ابو میری آواز، میں مٹی کے اندر ہوں۔ کہتے ہیں میرے دل پر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا، میں نے اس پر ساری مٹی ڈال دی اور اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اسی کو قرآن نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس کو زندہ دفن کیا ہے کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تیری کیا غلطی تھی، تیرے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کی گئی اور تجھے قتل کر دیا گیا۔ قرآن مجید جاہلیت کی بات کو بیان کرتا ہے وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہا کہ جب ان کو پتہ چلتا کہ ہمارے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور اندر ہی اندر غصے کو پیرے ہوتے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ أَوْ يُمَسِّكُهُ فِي التُّرَابِ، یا تو اس کو ہم شرم اور حیا اس کے ساتھ ہی اس کو ہم باقی قبول کر لیں، یا اس کو او یمسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون، یا اس کو مٹی میں ڈال دیں۔ قرآن کہتا ہے کیسے برے تم نے فیصلے کیے اور کیسی بری تمہاری عادات تھی۔ یہ آج 13ویں پارے کے اندر جو ہم نے منزل پڑھی ہے اس کے اندر یہ آیت مبارکہ ہے۔ بیٹیوں سے پیار کرنا چاہیے اور ان کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا پہلے تذکرہ کیا ہے، جہاں بچوں کی اور بیٹیوں اور بیٹوں کی اللہ تعالیٰ نے انعامات کا تذکرہ کیا۔ بہنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ بھائیوں کا اپنی بہنوں کے ساتھ اختلاف کرنا اور جھگڑا کرنا یہ کسی صورت کے اندر یہ روا نہیں ہے اور درست نہیں ہے۔ جو آدمی بیٹیوں کے حقوق کا، بہنوں کے حقوق کا خیال ہوگا دوزخ سے بچے گا، جنت ملے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہوگی۔ بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ کی ہیں اور بیٹے بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ اولاد کے سلسلے کے اندر ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہے کہ عورت کا عمل اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ مرد کا عمل ہوتا ہے۔ لڑکے یا لڑکی کے مسئلے کے اندر عورت کا عمل اتنا نہیں ہوتا، لیکن ہم اسی کو طعنہ دیتے ہیں تیرے ہاں ہمیشہ بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں اور بیٹا جو ہے وہ پیدا، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور اللہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں۔
جاہلیت کی باتیں اور غلط باتیں ان کو اپنے معاشرے سے مٹانا چاہیے۔ پھر بیٹیوں کی ذمہ داری، شادیوں کے مسائل، میں کوئی وظیفے نہیں بتاتا، نہ مجھے آتے ہیں، لیکن مجھے یہ اپنے بزرگوں سے ایک ملا ہے جن کی بیٹیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا بیٹوں کی، سورۃ مریم ایک دفعہ، سورۃ مریم صرف ایک دفعہ تلاوت کریں 41 دن کسی وقت میں، اور کتنا وقت لگے گا؟ 10 منٹ نہیں لگیں گے، ہمارے حافظوں کے 6-7 منٹ لگیں گے، جو غیر حافظ ہیں ان کے 8 منٹ لگ جائیں گے۔ کسی دن جب نماز نہیں پڑھنی تو عورتیں تلاوت نہیں کریں گی، کوئی گھر کا اور فرض تلاوت کر لے 41 دن، یہ ایک چلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ 3 یا 4 چلے نہیں گزریں گے، اللہ خوشیوں کا انتظام گھر کے اندر پیدا کریں گے۔ کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ اللہ جو بیٹیاں بیٹے جن کے معاملات ہیں، اللہ ان کے لیے خوشیوں کے ساتھ ان کے جوڑ کا انتظام فرمائے، جو بہتر ہو۔ والدین کو یہ ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری محفل کو قبول فرما۔ شب جمعہ ہے، اس کے فضائل نصیب فرمائی۔ اللہ جمعہ خیریت سے نصیب فرما دینا، فضائل کے ساتھ نصیب فرما دینا۔ پہلا عشرہ مکمل ہوا ہے، اللہ بعد والے بھی نصیب فرما دے۔ بیماروں کو صحت دے دے اے اللہ، بیماروں کو صحت دے دے اے اللہ، بیماروں کو صحت دے دے۔ سب پریشانیوں سے اللہ بچا، آفتوں سے، حادثات سے بچا۔ بچوں کے لیے بہترین جوڑ کا انتظام پیدا فرما دے اے اللہ، والدین کے لیے خوشیوں کا انتظام کر دے اے اللہ۔ جو پریشانی ہے اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے دے اے اللہ۔ ہماری دعائیں قبول فرمائی، فوت شدگان والدین بہن بھائی مغفرت فرما، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جمعے کو